جی ابو ثاقب صاحب. مفتی صاحب ویلکم ٹو کینیڈا اور ہوم اینڈ نیٹو لینڈ. آپ کو گرمی میں آنا چاہیے تھا, غلط وقت پہ آ گئے آپ. آپ کا نیٹو لینڈ کہاں سے آ گیا ہے؟ میں کینیڈا کا سٹیزن ہوں. تو نیٹو تو نہیں ہے. میں 100% نیٹو ہوں مفتی صاحب. میں اپنی جڑیں ہندوستان سے نکال کے یہاں پہ پلانٹ کر دی. او بھائی نیٹو تو یہاں کا گورا بھی نہیں ہے, آپ کہاں سے آ گئے؟ میں نیٹو ہوں. ٹھیک ہے بھائی, نیشنل اینتھم ورڈ آف گاڈ. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. چلو. اچھا مفتی صاحب, آج میں نے کہا تھا کہ آج آپ سے بات چیت ہوگی. جو قرآن کی جو بچکانہ آیتیں ہیں, ایک بچکانہ آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ, کیونکہ ہر قرآن کی آیت اللہ کی اسپیچ ہے, اور اسپیچ اور اللہ دونوں ایک ہی ہیں. تو یہ جو آیت ہے یہ اللہ کے شکوے اور رنجش, یہ سارے آپ کے فالتو کے مقدمے ہیں جن کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں, کہ اللہ کی اسپیچ اور اللہ ایک ہی ہے. خیر غلط, آگے بولیں. اسپیچ ایک نہیں ہے, آگے بولیں بھائی. غلط ہے, چلیں آگے بولیں. غلط ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کے سامنے, آپ خود اردو میں پڑھ لیں, چیپٹر 6 آیت 136. اس میں جو ہے اللہ کا شکوہ ہے کہ جو مشرکین مکے ہیں وہ کچھ چیزیں اپنی فصلوں سے اللہ کو دیتے تھے, کچھ ایسوسیٹ گارڈز کو دیتے تھے, اسی طرح جانوروں میں بھی کچھ اللہ کو دیتے تھے اور کچھ ایسوسیٹ گارڈز کو. ہاں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو وہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا. مفتی صاحب 2 منٹ تو دیتے ہیں آپ, اس میں بھی آپ روک دیتے ہیں پلیز. وہ جلدی جلدی کریں نا, اور بھی لوگ ہیں. مفتی صاحب ابھی 2 منٹ آپ دیتے ہیں. ارے آپ جو کہہ رہے ہیں میں وہ آلریڈی سمجھ چکا ہوں, آگے بولے نا. لوگ نہیں نا سمجھے کیا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا سمجھے ہیں کیا نہیں سمجھے. چلے چلے رکھیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ کی یہ کمپلین ہے کہ میرا حصہ وہ چھوٹے خداؤں کو مل جاتا ہے, لیکن چھوٹے خداؤں کا حصہ مجھے نہیں ملتا. تو یہ ایک آیت ہے جو اللہ کا شکوہ ہے. اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اممیچور گاڈ کی نشانی ہے جی. ایسا گاڈ نہیں ہو سکتا جس نے دنیا بنائی ہے. بہت بہتر. اب یہ ہے کہ اس آیت کو پہلے سمجھائیں گے اور اس کے بعد آپ کی بات کا جواب دیں گے. آیت نمبر کیا تھا؟ میں اصل میں قرآن شریف میرے پاس چیپٹر 6. ہولڈ آن. قرآن چیپٹر 6 آیا 136. سورہ انعام. اچھا ٹرانسلیشن اس کا میں نکال لیتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. اردو کا نکال لیتا ہوں, یعنی کیسا آئے گا. خیر اچھا جی, تو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. The pagans یعنی مشرکین set aside for Allah a share of the crops and cattle he created. ٹھیک ہے, الفاظ پہ غور کریں کہ مشرکین نے اللہ کے لیے اپنی کھیتیوں میں سے اور جانوروں میں سے کہ جن کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ایک حصہ اللہ کے لیے رکھ لیا. اوکے, اس کے بعد کیا کہا؟ This portion is for Allah so they claim and this one for our associate gods. هذا لله بزعمهم. ان کا اپنا سمجھنا ایسا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکا کے لیے, یعنی جن کو جو منی گاڈز ہیں انجینئر کی زبان میں. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. Yet the portion of their associate gods is not shared with Allah while Allah's portion is shared with their associate gods. What unfair judgment. ساء ما يحكمون. یہ آیت ہے. اچھا, اب اس آیت کا جو ایک عام انسان جو بھی اس آیت کو پڑھے گا, جس کا آئی کیو ٹھیک ٹھاک رہے گا, وہ اس سے کیا سمجھے گا؟ وہ اس سے سمجھے گا کہ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے ایک شیئر, کچھ حصہ قرار دے رہے ہو. کن چیزوں میں سے؟ ان چیزوں میں سے جو خود اللہ کی مخلوق ہے. جب وہ پوری کی پوری اللہ ہی کی ملک ہے, اسی کی ملکیت ہے, اسی کے پیدا کردہ ہے, تو تم نے اس کا ایک پرسنٹیج اللہ کے لیے قرار کیسے دے دیا؟ پہلی غلطی. دوسری غلطی, تم یہ جو کہتے ہو کہ یہ حصہ اللہ کا ہے, یہ تمہاری اپنی سوچ ہے. بزعمہم لفظ ہے تمہارا اپنا یہ خیال ہے, خام خیالی ہے. اللہ کی تو پوری ملکیت ہے, تم نے اس کا ایک شیئر اللہ کے لیے قرار دے دیا. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں انصاف ہے ہی نہیں. اگر تم شرک کرتے جو کہ برائی ہے تو کم سے کم وہاں تو انصاف سے اپنی برائی میں کام لے لیتے. ایک چور اگر چوری کرتا ہے, مان لیجیے ایک گینگ ہے, اس میں سب سے زیادہ انصاف ہوتا ہے بھائی سب کو برابر ملے گا, وہاں پر لائلٹی دبا کر ہوتی ہے گینگ کے اندر. لیکن ان مشرکین کے کلٹ کو دیکھو کہ ان کے یہاں انصاف بھی نہیں ہے. وہ اس طریقے سے کہ جو حصہ اللہ کو دینا تھا وہ بھی یہ خود کھا جاتے ہیں, اور یا اپنے مشرکوں کو اپنے معبودوں کو چڑھا دیتے ہیں, اور جو معبودوں کا ہے وہ تو معبودوں کا ہے ہی. تو پھر جو انہوں نے اللہ کے لیے ایسوسیٹ کیا وہ بھی اللہ کو یہ پہنچا نہیں سکتے, کیونکہ ٹیکنیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے دراصل مشرکوں کے انفیئر بیہیویئر کو یہاں ایکسپوز کیا ہے. دیٹ از دا میننگ آف دی آیا. اس سے بہتر تو کوئی آیت ہو ہی نہیں سکتی, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس کو ایکسپوز کرنے کا. اللہ کی کمپلین یہی ہے نا کہ میرا حصہ نہیں دوسرے گاڈز کو نہیں, یہ تو بات ہے نا, یہ کینیڈا کے فیک نیٹیوز کی وہ سمجھ ہو سکتی ہے. اصل اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کتنے زیادہ انفیئر ہو کہ تم اپنے شرک میں جو کہ برائی ہے اس میں بھی تم فیئر نہیں ہو. یہ ان کے انجسٹ رویے کو ایکسپوز کیا گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو شیئر چاہیے ہوتا, وہ حصہ چاہیے ہوتا, تو وہ اس آیت میں یہ نہ کہتا کہ یہ سب تو میرا ہی پیدا کیا ہوا ہے, تم میرا حصہ کہاں لگا رہے ہو. اچھا یہ بات ٹھیک ہوتی ہے اگر وہ سارا حصہ فیئر رہتے, دوسرے گاڈز کا بھی حصہ اللہ کو دے دے تو اللہ خوش ہو جاتا. نہیں, اللہ تو پہلے کہہ رہا ہے, اللہ نے اسی آیت میں کہہ دیا کہ تم یہ جو میرا حصہ لگا رہے ہو تم لگا ہی نہیں سکتے, میرا تو پوری چیز ہے جو کہ میری تخلیق کر رہا ہے ہر چیز. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بات آپ کی سن لی ہے, لیکن ہمارے لیے صرف ابو شاکر بھائی یہ ایسی بات ہے جیسا کہ ہم آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام پہ اعتراض اٹھانا ہے تو وہ بھی کم سے کم عقل کے ساتھ اٹھا لیں. صحیح بات ہے. جتنی ابو شاکر, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف اعتراض کرنے کو ہم بالکل درست سمجھتے ہیں. ہم تو غلط سمجھتے ہیں, ہم غلط سمجھتے ہیں, لیکن آپ اعتراض کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن اگر ہم آپ کو بے عقلی کا تانا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی عقل ہی لگا لو کم سے کم, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کے سارے اعتراضات بالکل ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, چاہے آپ سیٹرڈے کو سٹریم کریں یا سنڈے کو, مجھ سے پیچھے چھوٹنے والا نہیں. میں آپ کے ہاتھ میں ایسے چپک گیا ہوں جیسے برہما کا سر شیو جی کے ہاتھ سے چپک گیا تھا, چھوٹنے والا نہیں ہے. ہاں, اس قیاس کا جواب تو ہمارے ہندو حضرات دیں گے. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ امتحان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے, ہمیں منظور ہے. اینی وے انجوائے یور اسٹے, اور تھوڑا اسکینگ کر لیجئے اس موسم میں, وہاں پہ اسکینگ بڑی اچھی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آلرائٹ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت